مشتاق انکل، رجیم چینج کا اور امریکہ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور امریکہ آخر کیوں رجیم چینج کرتا ہے؟ احمد بیٹا، رجیم چینج کا اور امریکہ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو امریکہ کے ماضی کو سمجھنا ہوگا۔ امریکی معاشرے میں قوم پرستی کی کوئی خاص علامت نہیں تھی، کیونکہ قوم پرستی میں سب سے زیادہ محبت اور لگاؤ زمین سے ہوتا ہے، لیکن امریکیوں کے پاس یہ زمین بھی ان کی اپنی نہیں تھی۔ انہوں نے ریڈ انڈینز کو بے دخل کر کے اس پہ قبضہ کیا تھا۔ یہ ایک انسانی جرم تھا، لیکن اس کو جائز قرار دینے کے لیے انہوں نے یہ دلیل دی کہ چونکہ مقامی باشندے اس زمین کا استعمال نہیں کر رہے تھے اور ان میں صلاحیت نہ تھی کہ وہ زمین کو زرعی بنا کے پیداوار کر سکیں، اس لیے اہل یورپ کا یہ حق ہے کہ وہ زمین سے فائدہ اٹھائیں اور ترقی کریں۔ امریکہ کی 13 کالونیز 1776 میں برطانیہ سے آزاد ہوئیں۔ اس طرح یہ سال ان کی تاریخ کی ابتدا ہے۔ امریکہ نے مقامی باشندوں، قبائل اور افریقی غلاموں کو اپنی تاریخ سے نکال دیا۔ اس لیے انہوں نے ماضی کی روایات اور اداروں پر اپنی تاریخ اور تہذیب کی بنیاد رکھنے کے بجائے مستقبل کی جانب دیکھا اور ترقی کی راہیں بنائیں۔ امریکہ نے مقامی قبائل کے ساتھ جو ظلم کیے، اس کو تاریخ میں پوری طرح محفوظ نہیں رکھا گیا۔ ایک ایک کر کے تمام مقامی قبائل کا خاتمہ کیا گیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا اور انہیں غلام بنا کر کیمپوں میں محصور کر دیا۔ امریکہ کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہاں مساوات ہے، لیکن در حقیقت امریکہ کی ابتدائی تاریخ میں ایک بڑی تعداد میں غریبوں اور مفلسوں کو برطانیہ سے نکالا گیا اور انہیں جہازوں میں بھر کر بھیجا گیا کہ یہاں ان سے محنت اور مزدوری کروائی جائے۔ جن غریب لوگوں کو یہاں لایا جاتا تھا، انہیں انڈسٹریل لیبرز کہتے تھے۔ اگرچہ یہ بعد میں آزاد تو ہو جاتے تھے، لیکن امریکی معاشرے میں ان کا مقام انتہائی کم تر تھا، جبکہ افریقہ سے لائے گئے غلاموں کو نہ کوئی حقوق تھے اور نہ ہی ان کی اپنی کوئی حیثیت تھی۔ یہ اپنے آقا کی ملکیت تھے۔ امریکہ کا نیا دستور بنا تو اس میں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو بھی شامل کیا گیا، جس میں اعلان تو کیا گیا کہ تمام امریکی برابر ہیں، مگر اس میں نہ تو امریکی غلام اور نہ ہی مقامی ریڈ انڈینز قبائل شامل تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب ایشیائی ملکوں سے بھی مہاجرین آنا شروع ہوئے تو ان کے خلاف بھی تعصب کی ایک نئی لہر ابھری۔ امریکہ کے حکمرانوں نے تصور یہ دیا تھا کہ جو بھی یہاں آئے وہ اپنے قدیم کلچر کی شناخت کو فراموش کر کے خود کو امریکی معاشرے میں ضم کر دے۔ 18ویں صدی میں امریکہ میں نئی شاہراہوں کی تعمیر اور ریلوے لائنز کی ابتدا ہو چکی تھی۔ 1812 میں امریکی سامراج کی پالیسی شروع ہوئی۔ میکسیکو سے جنگ کے بعد کیلیفورنیا اور پھر ٹیکساس پہ قبضہ کیا گیا۔ ریاست لوازینہ کا وسیع رقبہ فرانس سے خریدا گیا۔ ہوائی پہ قبضہ کیا گیا۔ الاسکا کا علاقہ روس سے خریدا اور پھر ان کے یہ سامراجی عزائم امریکہ سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں تک پھیل گئے۔ تھیوڈور روزویلٹ کی صدارت میں فلپائن پہ قبضہ کیا گیا، جبکہ چین میں یورپی طاقتوں کے ساتھ امریکہ بھی اوپائم وار کی لوٹ مار میں برابر شامل تھا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی سامراجی پالیسی بے نقاب ہو گئی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں 2 ایٹم بم گرا کر جاپان پہ قبضہ کیا گیا۔ ویتنام کو بے دریغ بمباری کر کے برباد کیا گیا۔ ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ میں جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹ کر وہ امریتوں کی سرپرستی کی گئی۔ 1971 میں امریکہ کا سقوط ڈھاکہ میں پراسرار کردار روز روشن کی طرح آیا ہے۔ جہاد افغانستان اور وار آن ٹیرر کے نام پر لڑی گئی طویل اور پرائی جنگوں میں امریکہ نے پاکستان کے سربراہوں اور مجاہدین سے کس طرح کام لیا۔ کمیونزم کے خاتمے میں ہمارا کلیدی کردار رہا ہے، جس کی بدولت امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا۔ مشرق وسطیٰ میں عراق، ایران، کویت، یمن، لیبیا، تیونس، مصر، الجزائر میں انسانیت کی اعلیٰ اقدار کیسے پامال ہوئیں۔ 9/11 کے بعد پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کیسے فرنٹ سٹیٹ بن گیا، اور ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے لیے دباؤ اور پابندیاں عائد کی گئیں۔ امریکہ کے سپر پاور بننے میں
وہ امریکی نظریات اہم ہیں جن کی آبیاری امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔ امریکہ کی روایت یہ رہی ہے کہ وہ تیسری دنیا کے ممالک میں رجیم کنٹرول اور چینج کرنے کے لیے فوجی سربراہوں سے قریبی روابط رکھتا ہے اور فوجی افسروں کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے۔ یہ تربیت خفیہ نہیں بلکہ ایک نظم و ضبط کے تحت ہوتی ہے۔ امریکہ کا ایک پروگرام انٹرنیشنل وزٹر پروگرام سویلین کو امریکی طرز حکمرانی، تعلیمی نظام اور خاندانی نظام سے روشناس کرواتا ہے۔ اس میں دوسرے ملکوں کے طلباء، رائٹرز، صحافی، تاجر، سفراء، سرکاری افسران اور پولیس آفیسرز مدعو کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے بعد میں اپنے ملکوں کے سربراہ بنتے ہیں۔ ہر سال مختلف شعبوں کے 5000 غیر ملکی بین الاقوامی لیڈرشپ پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ اب تک ایسے 2 لاکھ سے زائد غیر ملکی اپنے ملکوں میں اہم عہدوں پر موجود ہیں۔ 500 سے زائد موجود یا سابق سربراہ حکومت ان میں شامل ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون باقاعدہ مشترکہ رپورٹس کانگریس کو پیش کرتے ہیں۔ 1947 سے تاحال پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اور کشیدگی کے واقعات اور متبادل کی تلاش میں بھٹو، مشرف، بینظیر سمیت بہت سے حالیہ سیاستدانوں کی امریکی سرپرستی کے پروگرامز کی تفصیلات مختلف سابقہ امریکی صدور، وزرائے خارجہ اور CIA کے عہدیداروں کی تحریروں میں درج ہیں۔ اگرچہ امریکہ اور یورپ خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے، مگر ان کی اپنی جمہوریت کارپوریٹ اداروں اور سرمایہ دارانہ زنجیروں میں قید ہے۔ امریکی مورخ اپنی تہذیب کو شاندار بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان واقعات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کا تعلق عالمی تشدد، غاصبانہ قبضوں، نسل پرستی اور تعصب سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کب تک امریکہ اور یورپ کے حکمران طبقے اپنے سامراج کی وسعت اور عالمی تسلط کے لیے دنیا کے امن کو جنگوں اور تصادم کے ذریعے اپنے مفادات کو پورا کرتا رہے گا؟ روس کو ٹوٹنے کے بعد اسے چیلنج کرنے والی کوئی طاقت نہ تھی۔ پاکستان اب تک ماضی میں کتنی بار رجیم چینج کا شکار ہو چکا ہے؟ امریکی سامراج نے اب تک کن کن ممالک میں کامیاب رجیم چینج آپریشن کیے اور رجیم چینج کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ اور آخر امریکہ رجیم چینج کرتا کیوں ہے؟ ان سب تفصیلات کے لیے دیکھیے اس ویڈیو کی اگلی قسط۔